أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ کا ترجمہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھ لیا تھا. اس کے مفاہیم کے بارے میں ہم اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسا کہ کل میں نے عرض کی تھی کہ سورہ فاتحہ جو ہے قرآن پاک کا خلاصہ ہے. اور جو قرآن کی مدعا ہے یا مطالبہ ہے اس کا مختصر سورہ فاتحہ میں بیان ہوا ہے. اللہ اکبر. اور اس کا مرکزی نقطہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دعا ہے جو کہ جس میں انسان کی ضرورت اور مقصد پوشیدہ ہے. وہ ہے اہدنا صراط المستقیم. اے اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجئے. ہدایت کریں ہمیں، بتا دے ہمیں سیدھا راستہ. اور سیدھا راستے کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ تک جا پہنچتا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم. میرا رب جو ہے صراط مستقیم پر ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے الحمد للہ رب العالمین کے بارے میں بات کی تھی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے. آج کا سبق جو ہے الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے. الرحمن کا معنی جو ہے وہ بڑا مہربان، رحیم، نہایت رحم کرنے والا. رب یعنی الرحمن کا آپ کو میں نے معنی گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے، وہ رحمت ہے جو بلا مانگے جو ہے جس سے ہم سب لوگ مستفیض ہو رہے ہیں. الرحمن یعنی ہم نے جو چیزیں نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے لیکن وہ ہماری ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا کر دی ہیں اور عطا کیے جا رہا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر ہم سوچیں اور تدبر سے کام لیں
تو آپ دیکھ لیں کہ یہ رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان جو ہے، یعنی بلا استحقاق اور بلا مانگے جو ہے مخلوق پہ اپنا فضل و کرم کر رہا ہے وہ، اور بلا تفریق کر رہا ہے، اور تمام مخلوقات اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. یہ اس کی صفت رحمانیت ہے. ہمارے ارد گرد جو بھی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم نعمتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں 24 گھنٹے، یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگی تھی، نہ مطالبہ کیا تھا، نہ مانگی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان ہے، بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، تو تمام ضروریات کا اللہ تعالیٰ نے ہماری خیال رکھا ہوا ہے. اصل میں یہ الرحمن اور رحیم جو ہے، اگر آپ اس سورہ فاتحہ پہ ہم تدبر کریں، سوچیں تو اس میں ایک دعا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. ایک دعا ہے، مرکزی دعا ہے کہ اے اللہ تعالی ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتا دیجیے، اہدنا صراط المستقیم. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ سیدھے راستے سے ہٹے جا رہے ہیں، اور سیدھا راستہ ان کا مطلوب نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو سیدھا راستہ ایک تو پسند بھی نہیں ہے، نہ وہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. سیدھے راستے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، اور جب ضرورت نہیں محسوس کرتے تو پھر اس کے بارے میں کچھ جستجو بھی نہیں کرتے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، اور کیا کیا باتیں جو ہیں وہ سیدھے راستے کی ہیں، کون سے اعمال جو ہیں وہ صراط مستقیم سے تعلق رکھتے ہیں، اور کون سے اعمال جو ہیں وہ ٹیڑھے راستوں کے ہیں. تو اس بارے میں ہم یعنی سچی بات یہ ہے کہ اگر میں اور آپ سوچیں تو سیدھے راستے کے ہم طلبگار کبھی نہ ہوئے، سوائے معدود چند لوگوں کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے شکر گزار بندے جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. تو جب شکر گزار بندے تھوڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر اس میں ناشکرے ہیں. تو جب ناشکرے ہیں تو ناشکرے جو ہیں، یعنی ناشکروں کی پھر بہت سی خصوصیات ہیں. ایک تو وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کون ہیں. دوسرا، ناشکرہ لوگ بس وہ نعمتوں کے استعمال تک محدود ہے، مزید سوچتے یعنی سوچ ان کی نہیں ہے. ناشکرے جو ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے منعم کا احساس نہیں ہوتا. ناشکروں کو اپنے منعم کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم پہ کس نے کتنا انعام کیا ہے، یہ احساس ناشکروں کو نہیں ہوتا. تو جب یہ احساس نہیں ہے کہ ہم پہ کون یہ انعامات کی بارش برسا رہا ہے، ایک نعمت تو نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اس کو گن نہ سکو گے، اس کا احاطہ نہیں کر سکو گے. تو ایک بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ناشکرے لوگ صرف نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، باقی اس کا نہ تو ان کو اپنے منعم کا احساس ہے کہ نعمتیں کی برسات کون کر رہا ہے. ہم 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا. یہ نعمتیں اگر آپ پہ بند کر دی جائیں، یعنی میں تو سورج کی بات نہیں کرتا کہ سورج اگر تاریک کر دیا جائے، میں اس کی بات نہیں کرتا کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہوگا. میں ہوا کی بھی بات نہیں کر رہا کہ اگر ہوا بند کر دی جائے. میں آکسیجن کی بھی بات نہیں کر رہا کہ اس سے آکسیجن اللہ تعالیٰ اگر نکال لے، اس کی بھی میں بات نہیں کر رہا.
میں بارشوں کی بھی بات نہیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام بارشوں کا قائم کیا ہوا ہے، یہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہٹا لے، میں اس میٹھے پانی کی بھی بات نہیں کر رہا جو اس نے پینے کے لیے ہمیں دیا ہے، کھارا نہیں ہے، میٹھا ہے۔ قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، سورہ ملک میں دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ پانی جو ہے یہ اگر کھارا ہو جائے تو کون ہے وہ ذات جو آپ کو میٹھا پانی دے دے گی۔ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، بہت سی نعمتیں استعمال، بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ سورج، جن کے میں آپ سے تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، یا وہ نعمتیں آپ پہ کے سامنے شمار نہیں کر، سورج کتنی بڑی نعمت ہے، رات بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کتنی بڑی نعمت ہے، دن کو بنایا ہے کام کاج کے لیے، رات کو بنایا ہے ہمارے سکون کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں زمین جو ہے وہ رہنے کے قابل بنائی ہے، یہ نہ ساری دلدل ہے، نہ سارا پانی ہے، نہ ساری خشکی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ گنوائی میں، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے گنوائی میں ہیں، یہ ساری نعمتیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے۔ انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھر جو ہے اس سے سرسبز سبزہ نکالا ہے، اس پہ میوے نکالے ہیں، اس سے سبزیاں نکالی ہیں جس کو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جس کا ادراک کرنا چاہیے، جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن برابر اس کی ناشکری میں بھی مصروف ہیں، یعنی ان نعمتوں کا جو دے رہا ہے اس کا احساس نہیں ہے، اس سے ہم کچھ لو لگانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، اس کو قریب ہونے کی، اس کا شکریہ بھی نہیں ادا کرنا چاہتے، نہ کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں، بس یہ تو سب پہ نعمتیں ہیں۔ الرحمن، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، نہایت مہربان ہے کہ بغیر تمہارے مانگے، بغیر تمہارے استحقاق کے، یعنی تم نے مانگا نہیں ہے، اور ساری نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بلا تمیز جو ہیں آپ کو مہیا کر رکھی ہیں۔ اے انسان، خواہ تم اس کے یعنی اس سے، خواہ تم اس کافر ہو یا مشرک ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں مسلسل تمہیں دیے جا رہا ہے، تو اے انسان کیوں نہیں سوچ رہے کہ یہ نعمتیں کون دے رہا ہے مجھے؟ الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت مہربان ذات ہے۔ الرحیم، الرحمن بہت رحم فرمانے والا، بڑا مہربان۔ الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ یہ دونوں تقریباً اس کا جو رحمان اور رحیم کا مادہ جو ہے وہ رحمت سے ہے، دونوں رحمت سے مشتق ہیں۔ اس میں صرف اتنا ہے کہ رحمان جو ہے وہ بلا استحقاق، بلا کسی عمل کے آپ پہ اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ عمل کی قدر کرتا ہے، یعنی اگر آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے، تو وہ رحیم ہے، آپ پہ اپنا رحم اور کرم مزید کرے گا، اور وہ قدردان ہے، یعنی آپ پہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں اگر آپ ان کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اس کا مزید آپ پہ اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا، اور آپ سے آپ کے جو بدحالی ہے وہ ختم کر دے گا۔
الرحیم کا، اور دوسرا اس کا یہ بھی الرحیم میں یہ بھی ہے کہ دیکھو رحمان نے اپنی نعمتیں تو تمہیں دے دی ہیں، لیکن اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کرو گے اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں وہ تم سے چھین بھی سکتا ہے اور وہ تم سے واپس بھی لے سکتا ہے وہ نعمتیں، اور تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ رحیم میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہے کہ وہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے اس کی نعمتوں کا تو مزید اپنا رحم اور فضل کرے گا، لیکن اگر تم اس کی ناشکری کرو گے تو وہ رحیم ہے، وہ پھر تمہارے عمل کے مطابق اگر تم ناشکری میں مبتلا ہو گئے تو تم سے وہ نعمتیں جو ہیں وہ چھین بھی سکتا ہے، کیونکہ وہ عمل کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ اگر تم نے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا، لیکن اگر ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ واپس لینے پر بھی قادر ہے، ان نعمتوں کو واپس لینے پر بھی قادر ہے، اور یہ اس کا قانون ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں مزید دوں گا تمہیں، مزید تم پہ اپنی نعمتوں کی بارش کروں گا، لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو جان رکھو کہ نعمت کے واپس لینے میں میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا، ورنہ یعنی اس میں مضمون کافی ہے، لیکن رحیم کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو وہ مزید آپ کو اپنی نعمتیں دے گا، اور چھوٹی چھوٹی آپ کی جو یعنی ضروریات ہے اس کا بھی وہ خیال رکھے گا۔ اس کے بعد ہے مالک یوم الدین۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم مالک یوم الدین پہ آئیں، یہ رحمان اور رحیم میں ایک بہت عجیب نقطہ ہے کہ وہ یعنی بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں نقطہ یہ پوشیدہ ہے کہ یعنی تھوڑا سا اگر آپ سوچیں کہ ایک انسان چلے، یعنی آپ کی ایک دکان ہے چھوٹی سی، یا ایک چھوٹی سی نوکری ہے، آپ کی تنخواہ ہے جناب مثال کے طور پہ 10,000 روپے مہینہ، لیکن ایک اور صاحب حیثیت، صاحب ثروت شخص ہے، آپ کے محلے میں ہے یا آپ کے ضلع میں ہے، وہ آپ کو ہر تیسرے دن جو ہے 10,000 روپے دے دیتا ہے آپ کو، ہر تیسرے دن 10,000 روپے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مہینے میں 30,000 روپے وہ آپ کو دیتا ہے، اور دیے جا رہا ہے، وہ آپ سے مانگ کچھ نہیں رہا، لیکن وہ آپ کو پیسے دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، آپ سے کوئی یعنی اجر کا طالب نہیں ہے، آپ کے کسی سلام کا بھی طالب نہیں ہے، وہ کسی کے ذریعے پیسے بھجوا دیتا ہے، پھر آپ کے سامنے آتے ہی نہیں، اور نہ آپ کو اپنا کوئی کام بتاتا ہے، نہ آپ سے اپنی کوئی خدمت لیتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے یقیناً، تو اگر کوئی کسی وقت وہ کوئی آپ سے کوئی بات کرے، کوئی چھوٹا سا کام کرے، تو کیا آپ اس کی بات کو نظر انداز کر دیں گے؟ چھوٹا سا کام کہے جو آپ کر سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایسا کام وہ مطالبہ کرے جو آپ نہ کر سکیں، نہیں، ایسا مطالبہ اگر کرے جس کو کرنا آپ کا دائیں ہاتھ کا کام ہے، تو آپ بتائیے کہ آپ کر دیں گے؟ یقیناً اگر ایسا ہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو مثال میں پیش کیا، تو آپ بہت خوشی سے وہ کام کر دیں گے جس کا مطالبہ اس کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ہی اسی طرح ہماری اللہ تعالیٰ ہیں جس کی رحمتیں جو ہیں بے شمار رحمتیں ہیں اور نعمتیں ہیں، اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے۔
اور وہ اس میں کسی یعنی کوئی ڈیمانڈ ہم سے نہیں کر رہا، کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ بھئی تم جو ہے یعنی کوئی خاص مطالبہ نہیں ہے اس کا، بس وہ رحمتیں اپنی برسائے جا رہے ہیں ہم پہ، ہم اس کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کام اگر اس نے ہمیں کہہ دیا اور وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو ہمیں سننا چاہیے کہ نہیں؟ یقیناً سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے اگر مطالبہ کرتا ہے کہ تم مجھے الہ واحد تسلیم کر لو، تم مجھے اپنی زندگی کا مقصود بنا لو، تم غیر اللہ سے دل لگانا چھوڑ دو، غیر اللہ سے محبت چھوڑ دو، اور میرے اجر ہی کے طالب ہو جاؤ، میں جو آپ کو اجر دینا چاہتا ہوں تو وہ اسی کے طالب بن جاؤ، اور تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے ما سوا اللہ کے۔ یہ ایک مطالبہ ہے اس کا، البتہ اللہ تعالیٰ کا ایک مطالبہ ہے ہم سے کہ وہ ان ساری نعمتوں کے بدلے ہم سے ایک کلمہ کا دل و جان سے اقرار چاہتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اور اس کلمے کے کہہ دینے میں کیا اس کی کوئی یعنی اس کا کوئی اپنا مفاد ہے؟ نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور ہر احتیاج سے بالا ہے۔ اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی محبت کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا اگر یہ مطالبہ ہے تو یہ تو یعنی اس کا فائدہ تو ہمارے لیے ہے، وہ ہماری ہی بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مطالبے کے ذریعے ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے یعنی بھلائی کرو گے تو اس کا نتیجہ تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے یعنی یہ میرا کہنا نہیں مانو گے اور مجھے اپنا معبود واحد نہیں تسلیم کرو گے تو اس کا وبال تو تم ہی پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، دنیا کے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری مجھ سے بغاوت کا انجام وبال جو ہے وہ تو تمہارے اپنے اوپر ہوگا۔ اگر تم مجھے اپنا معبود واحد نہیں تسلیم کرو گے تو یہ تو بغاوت ہو گئی کہ آپ اور معبود بھی ہیں جن کی آپ خیال رکھ رہے ہیں، تو پھر اس کا وبال جو انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت کا انجام جو ہے وہ تو خود تمہارے اوپر آئے گا۔ متاع الحیات الدنیا، تھوڑا سا عارضی فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا، کتنا آپ فائدہ اٹھا لیں گے، کتنے کھانے کھا لیں گے، کتنے مکانات بنا لیں گے، کتنا روپیہ جمع کر لیں گے، کتنے تعلقات بنا لیں گے، کیسے اونچے اونچے عہدوں پر آپ فائز ہو جائیں گے، کتنے تو یعنی آپ کا کتنا آپ ان نعمتوں کو استعمال کر لیں گے۔ متاع الحیات الدنیا، تھوڑا سا تو فائدہ ہے اس دنیا کی زندگی۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تو میری ہی طرف لوٹ کے آؤ گے، میں بتاؤں گا تمہیں جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ تو غرض یہ کہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اس کی نعمتوں کا ادراک کر لینا چاہیے، اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے محسن ہیں،
ہم نے اسے کہا تھا کہ آپ ہمیں پیدا کریں؟ نہیں، اس نے ہمیں زندگی دی، اس نے ہمیں تخلیق کیا، زندگی دی، اور کیوں دی؟ وہ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے کہ بھئی اس دنیا کو ایسا استعمال کرو جس سے تمہاری روحانی طاقت بڑھ جائے اور وہ میری ملاقات کر سکے۔ تو اس لیے تمہیں اس نے زندگی دی۔ تو جب اتنی ساری نعمتیں دی، آپ دیکھیں تھوڑا سا اس کی رحمانیت کو، یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کی؟ آپ دیکھیں اس کائنات کا محور کون ہے؟ انسان اس کائنات کا محور ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا محور ہم ہیں، میں ہوں، یعنی یہ ساری کائنات والذی سخر لکم ما فی السماوات والارض، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں، اور اب وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس نے تمہاری طرف رسول بھیجے، اس نے تمہاری طرف دعوت نامہ بھیجا، لکھا ہوا دعوت نامہ۔ قرآن کی صورت میں ہمیں ایک دعوت نامہ ملا ہے، اور رسول جو ہے وہ داعی ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ کی طرف، ففروا الی اللہ، چلو بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف چلو، انی لکم منہ نذیر مبین۔ اور اگر تم نہیں اس کے راستے کو اپنا مقصد نہیں بنایا، اس کے راستے پر نہیں چلے، تو پھر یہ ہے کہ میں اس کے انجام سے تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ یہ رحمان اور رحیم میں یہ مضمون پنہا ہے کہ تم اے انسان، اے مومن، تم غور کرو کہ وہ کتنی رحمتیں ہیں اس کی۔ ہم سر تاپا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ بارش برسنا ابھی بند نہیں ہوئی ہے، ہوائیں چلنا ابھی بند نہیں ہوئی ہے، سورج چمکنا ابھی بند نہیں ہوئی ہے، رات کا ظہور پذیر ہونا بند نہیں ہوا ہے،